الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في فوادي كربلاء والنداء كربلاء كربلاء آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أفضل المخلوقين في عالم التكوين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات أرباب المجلس ابھی نماز مغربین پڑھنے کے بعد سارے روزوں پر اپنے شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے حاضری دی میں نے جس انداز سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا میں نے تو میں نے سوچا تھا کہ بس چند جملے فضائل کے پڑھ کے مسائل پڑھوں گا اور مجلس تمام کروں گا لیکن یہاں پنڈال میں آنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا اس لیے کہ میں تو جب کمرے سے چلا تو یہ سوچ کے چلا تھا کہ خالی پنڈال ملے گا لیکن جب ابتدا میں اتنے ہیں تو امید ہے کہ یہ حال بھر ہی جائے گا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے چلے جانے کی سزا انہیں کیوں دی جائے جو رکے ہوئے ہیں اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے جو کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھے آتے ہیں ان کا سہارا لے کر میں بھرپور مجلس پڑھوں گا اب کتنا سہارا آپ سے ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو میں نے بطور عنوان مجلس آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ نے اپنے کچھ ایسے محترم بندوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اس نے عالمین میں سے چن لیا۔
ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم ونوح وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو وآل عمران اور عمران کی اولاد کو علی العالمین، عالمین میں سے۔ دیکھیں اس آیت میں 4 انتخاب ہوتے ہیں۔ پہلا انتخاب حضرت آدم کا، دوسرا انتخاب جناب نوح کا، تیسرا انتخاب اولاد ابراہیم کا، اور چوتھا انتخاب اولاد عمران کا۔ پہلے دو انتخاب بالکل صاف واضح ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جنہیں چنا ہے ان کا نام لے لیا اس نے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے نوح کو چن لیا۔ لیکن بعد کے دو انتخاب بالکل غیر واضح ہیں۔ ہم نے اولاد ابراہیم کو چن لیا، اب ابراہیم کے اولاد میں کسے چنا گیا اس کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ ہم نے اولاد عمران کو چن لیا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی کہ کون عمران، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ایک عمران کا نام نہیں ملتا، کئی عمران۔ تو سب سے پہلے مسئلہ تو یہی ہے کہ عمران کون، اور جب طے ہو جائے کہ یہ والے عمران، تو پھر اب دوسری مصیبت کہ عمران کے اولاد میں کسے چنا گیا۔ دیکھیں پچھلے 3 دن سے مجلسیں پڑھ کے میں اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے آ کے بیٹھتا ہے یہ ناسمجھ مجمع نہیں ہے، سمجھدار مجمع ہے، ہوشیار مجمع ہے، عقل مند مجمع ہے، نقطہ فہم مجمع ہے، تاریخ سے واقف مجمع ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پر آپ بھرپور توجہ دیں گے، اور جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے آپ خود بخود سمجھ لیں گے۔ ذرا ایک مرتبہ مل جل کر باہر والوں کو آواز سنانے والی صلوات محمد والے محمد کو بھیج دیجیے۔ دیکھیں مجھے اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، یہ میرا نبی ارشاد فرما کے گیا ہے۔ اب تک کتنے ہو چکے ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن اتنا میں نے ضرور کتابوں سے جانا ہے کہ اس وقت اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، جتنے بھی فرقے اب تک اسلام میں بن چکے ہیں، ان سارے فرقوں کے علماء اتفاق اس بات کو مانتے ہیں کہ آل ابراہیم میں سے جسے چنا گیا ہے وہ ہمارا رسول ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ سارا اختلاف آل عمران میں ہے، اور مراد ہے آل عمران سے، سارا جھگڑا اسی میں ہے۔ تو بھائیوں 3 گروہ ہیں اس سلسلے میں۔ ایک گروہ کہتا کہ آل عمران سے مراد جناب موسیٰ ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ دوسرا گروہ فوراً کھڑا ہو گیا، نہیں جناب موسیٰ نہیں، آل عمران سے مراد جناب عیسیٰ ہے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی ماں کا نام مریم ہے اور مریم کے باپ کا نام عمران ہے، تو نواسے ہوئے نا عمران کے جناب عیسیٰ۔ تو مسلمان کہتا ہے جیسے نواسہ محمد ہونے کے بعد حسین آل محمد، ویسے ہی نواسہ عمران ہونے کے بعد عیسیٰ آل عمران۔ لیکن ایک تیسرا گروہ ہے
یہ ہمارے علماء کا کرو، اور یہ جو ہمارے علماء کا کرو ہے یہ کہتے ہیں نہ موسیٰ نہ عیسیٰ۔ آل عمران سے مراد مولا علی اور ان کی وہ آل پاک ہے جسے اللہ نے طہارت بھی دی ہے، امامت بھی دی ہے، عظمت بھی دی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، فیصلے کے لیے جج کسی روایت کو نہیں بناؤں، اس لیے کہ اگر ہم نے روایت کے ذریعے کوئی فیصلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو ظاہر سی بات آل عمران سے کون مراد ہے؟ گروہ 3 ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے ہمیں فیصلہ جائے گا 2 کے خلاف ہوگا، تو یہ جن 2 کے خلاف جائے گا وہ پھٹ سے کہہ دیں گے آپ نے فیصلہ روایت سے کیا، ہمارے نزدیک یہ روایتی غیر معتبر ہے۔ تو جب روایت ہی غیر معتبر ہے تو روایت کے ذریعے فیصلہ معتبر کیسے ہو جائے؟ میں فیصلہ کسی حدیث کے ذریعے بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو روایت کے ذریعے فیصلہ کا حاصل ہوگا وہی حدیث کے ذریعے فیصلہ کا حاصل ہوگا۔ جن 2 کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ کہہ دیں گے یہ حدیث ہم مانتے ہی نہیں۔ متوجہ ہے نا؟ فیصلہ میں اس قرآن کے ذریعے دوں گا جس کا فیصلہ نہ ماننے والا کچھ بھی کہلائے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی۔ اب ایک بات پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے۔ جو جناب موسیٰ کو آل عمران مانتے ہیں اور جو لوگ جناب عیسیٰ کو آل عمران مانتے ہیں ان کے لیے دیکھیں ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، الیکشن اور چناؤ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر جوڑیے تو سال بھر میں نہ جانے کتنے الیکشن ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یونینوں سے لے کے صدر مملکت کے الیکشن تک بے حساب الیکشن ہے اس ملک۔ مگر ایک بات ہے، ہمارے ملک میں جتنے الیکشن ہوتے ہیں سب 5 سال کے لیے۔ صدر کا الیکشن ہوا 5 سال کے لیے کوئی چن لیا گیا، اب ملک کا سب سے بزرگ انسان، سب سے صاحب عزت انسان، سب سے زیادہ صاحب مرتبہ انسان جو صدر بنا دیا گیا، 5 سال ختم ہوئے، پارلیمنٹ نے کسی اور کا نام پیش کر دیا، اب یہ کہے اب ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب تو ایک بار پریزیڈنٹ بن جانے کے بعد یہ کسی بھی پردیش کے مکھ منتری بھی نہیں بن سکتے۔ میرے پاس گھر میں پڑے پڑے روٹیاں توڑیں، بستر توڑیں، چادر پھاڑیں، بس۔ ہاں ایسی بات ہے، بھائی ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اس کے بعد اس کا چناؤ کہاں کے لیے ہوگا؟ کہیں نہیں۔ تو ہمارے ملک میں جتنے چناؤ ہوتے ہیں، توجہ دیجئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں جتنے چناؤ ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں کتنے دن کے لیے؟ 5 سال کے لیے۔ مگر اللہ کے یہاں انتخاب 5 سال کے لیے نہیں ہوتا، وہ جسے بھی چنتا ہے قیامت تک کے لیے چنتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ جسے بھی چن لے قیامت تک کے لیے چنتا ہے، قیامت سے پہلے اس کا عہدہ ختم نہیں ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، آل عمران سے موسیٰ مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جناب موسیٰ کی صرف ایک ہی بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کی بھی نسل چلی ہی نہیں، تو جب نسل ہی نہیں چلی تو قیامت تک انتخاب میں موسیٰ کہاں سے آ جائے؟ یہ تو گئے، اب بچے دوسرے جناب عیسیٰ، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، جناب عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب شادی نہیں ہوئی تو نسل بھائی صحیح تک رہی، اس کے بعد تو ختم ہو گئی۔ تو جب قیامت تک
ان میں سے کسی کی نسل چلی ہی نہیں، تو آل عمران سے مراد موسیٰ اور عیسیٰ کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی آل عمران سے اس عمران کی اولاد مراد ہوگی جس کا سلسلہ نسل قیامت تک جا رہا ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد جو مولا علی کے والد ہیں اور انہی کی نسل ہے جو قیامت تک جا رہی ہے۔ تو آپ خود ہی کہتی ہے کہ اب آل عمران سے مراد نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے، مولا علی ہیں اور ان کی وہ اولاد پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر ہے جس کا سلسلہ اللہ نے قیامت کے کنارے سے ملا۔ اچھا اب سنیے قرآنی دلیل۔ دیکھیں انتخاب چاہے دنیاوی ہو یا الہی، ایک قانون ہر جگہ ہے، چننے والا، منتخب کرنے والا جب کچھ لوگوں کے درمیان سے کسی کو منتخب کرنا چاہتا ہے تو پہلے معیار بناتا ہے، کس معیار پر ہم چنیں؟ بغیر معیار کوئی کسی کو نہیں چنتا۔ اب آپ کے یہاں الیکشن ہونے والا ہے، آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں ایم ایل اے کا الیکشن ہوگا، 10 آدمی کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ ان 10 میں ہمارے معیار پر کون کھڑا ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کا معیار ایمانداری ہو تو آپ کتنے تک کھڑے ہیں، آپ دیکھیں گے ان میں سب سے ایماندار کون ہے، آپ اسی کو چنیں گے، اسی کو ووٹ دیں گے۔ وہ کیسے کریں؟ ہو سکتا ہے آپ کا معیار سوشل ورک ہو، سب سے زیادہ کام کرنے والا آدمی ہو، تو اب 10 آدمی اگر کھڑے ہیں تو ان 10 میں آپ کو جو سب سے زیادہ کام والا آدمی دکھے گا اسی کو تو چنیں گے۔ تو چاہے انتخاب دنیاوی ہو یا انتخاب الہی ہو، چننے والا بغیر معیار بنائے کسی کو چنتا نہیں ہے۔ ارے ایک چھوٹے سے علاقے کے ایم ایل اے کا الیکشن آپ کو الیکشن میں چننا ہے کسی کو تو آپ معیار بغیر نہیں چنتے، اللہ عالمین میں سے چن رہا ہے تو کیا بغیر معیار بنائے کسی کو چن لے گا؟ اللہ کوئی معیار انتخاب نہ معین کرے گا؟ بھائی اللہ کا بھی تو کوئی معیار ہوگا، کیسے کو چنے گا؟ وہ بنائے گا نہیں تک معیار۔ اب یہ معیار انتخاب الہی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں ڈھونڈنے جائے؟ تک مطلب قرآن میں آواز دی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا کا کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو میرے دامن میں نہ ہو۔ اب تم ڈھونڈ نہ پاؤ تو تمہاری تلاش کی کمی ہے، لیکن قرآن میں دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے۔ تو آئیے ڈھونڈتے ہیں اس قرآن میں معیار انتخاب الہی کہیں آئے۔ اب صلوات آپ سنائیے، معیار میں سناتا ہوں آپ کو۔ سنیے بہت توجہ کے ساتھ، معیار انتخاب الہی، اللہ کس معیار پر کسی کو چنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے درمیان سے اس کو چنتے ہیں جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ کیا سنا آپ نے؟ میرے جملے کو ضائع کر دیا نہیں، میرا کہیں، یہ تو قرآن کا اعلان تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم تمہارے درمیان سے اس کو چنتے ہیں جو طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو اور علم میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم پڑھے لکھے کو چنتے ہیں، جاہل کو نہیں چنتے۔ توجہ دے رہے نا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم پڑھے لکھے کو چنتے ہیں، جاہل کو نہیں چنتے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا سارے فرقے کے علماء نے یہ فیصلہ دیا کہ آل ابراہیم سے مراد ہمارا رسول ہے، یعنی اللہ نے آل ابراہیم میں میرے رسول کو چنا ہے۔ بھائی جملوں پر غور کریں گے نہیں؟
آل ابراہیم میں اللہ نے میرے رسول کو چنا ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم جاہل کو چنتے ہی نہیں۔ تو اگر اللہ نے میرے رسول کو چن لیا تو یہ میرے رسول کے پڑھے ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس نبی کے علم کا اعلان قرآن کر رہا ہو، اسے جو جاہل کہے وہ خود ابو جہل کی اولاد ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ صاف صاف اعلان اللہ کا، ہم جاہل کو چنتے ہی، ہم تو پڑھے لکھے کو چنتے ہیں، اور صرف پڑھے لکھے کو نہیں، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ پڑھے لکھے تو بہت مل جائیں، مگر ان سارے پڑھے لکھوں میں جو سب سے زیادہ فرق ہے۔ دوسرا معیار کیا ہے اللہ کا؟ کہ ہم سے کمزور کو نہیں چنتے، ہم طاقت والے کو چنتے ہیں۔ یہ کمزوری صرف ہاتھ پیر کی نہیں دیکھتا اللہ، اللہ کمزوری صرف ہاتھ پیر کی نہیں دیکھتا، وہ دل کی کمزوری بھی دیکھتا ہے۔ میں جملہ کہوں، جب اللہ کمزور کو نہیں چنتا تو اگر کسی کو زندگی کے کسی حصے میں ہارٹ اٹیک پڑنے والا ہے تو اللہ اس آدمی کو نہیں چنے، اس لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہم کمزور کو چنتے نہیں، تو جس کا دل کمزور اسے نہیں چنے۔ اور اب جو دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ جاگے گے کہ نہیں۔ اللہ صرف ہاتھ پیر کی طاقت نہیں دیتا، اللہ صرف دل کی طاقت نہیں دیتا، دماغ کی طاقت بھی دیتا ہے۔ جاگ رہے ہو نا میرے دوستو؟ اللہ دماغ کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر کسی کا دماغ کمزور ہے، میں یہ بھی چاہ گیا، اب آپ کے ذہنوں سے قریب ہونے کے لیے جملہ کہوں، اگر کسی کا دماغ 63ویں سال میں بخار سے متاثر ہو کے ہذیان پکنے والا ہے تو اللہ نہیں چنے گا، اور اگر اللہ نے چن لیا تو پھر سیدھا سا مطلب ہے اس کے دماغ پر کبھی کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے خود فیصلہ کیا آل ابراہیم سے مراد ہمارا رسول ہے، تو جب اللہ نے چن لیا تو اس کا سیدھا سا مطلب میرے نبی کا دماغ کبھی بخار سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو مجھے جملہ کہنے کا حق ہے، جس کے ذہن کی صحت کی ضمانت قرآن لے لے، اس کے ذہن پر جو حملہ کرے وہ خود پاگل کی اولاد ہے۔ صلوات ہے محمد۔ ارے بھائی ایک صلوات بھی بھیج دو اس کے ساتھ۔ لیکن صلوات تو بھیجی آپ لوگوں نے، مگر کچھ آوازیں معدے سے نکلی۔ تو اللہ کے رام چنتے ہیں سب سے زیادہ علم والے، ہم چنتے ہیں سب سے زیادہ طاقت والے۔ تو مسلمانوں نے آل عمران سے 3 گروہ بنائے، ایک جناب موسیٰ کو ماننے والا گروہ، ایک جناب عیسیٰ کو ماننے والا گروہ، ایک مولا علی اور ان کی اولاد کو ماننے والا گروہ۔ اللہ کے رام سب سے زیادہ علم والے کو چنتے ہیں۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں قرآن کی روح سے سب سے یہ زیادہ علم اگر موسیٰ کے پاس ہے تو موسیٰ آل عمران، اگر سب سے زیادہ علم عیسیٰ کے پاس ہے تو عیسیٰ آل عمران، اور اگر سب سے زیادہ علی اور اولاد علی کے پاس علم ہے۔ دیکھیں ایک بات بتا دوں، میں اپنی مجلس میں کبھی بڑوں کو کچھ نہیں سناتا، بڑوں کو کیا سناؤں گا، انہی سے سن سن کے تو میں نے سیکھا۔ میں تو جو کچھ سناتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، یہ مجھ سے سیکھ لے، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، یہ مجھ سے سیکھ لے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس آیت کا نام ہے آیہ میثاق۔ ابھی اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں میثاق کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں میثاق عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وعدے کے۔
آیہ میثاق یعنی قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے اپنے حبیب پیغمبر آخر الزمان کا پڑھنا کلمہ پڑھنے کا وعدہ اور ان کی مدد و نصرت کرنے کا وعدہ لیا ہے. اسی لیے اس آیت کو کہتے ہیں آیہ میثاق یعنی نبیوں سے وعدہ لیے جانے والی آیت. پوری آیت تو بہت لمبی ہے، میں اتنی سناؤں گا جتنے سے میرا مطلب ہے. توجہ دے کے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. قبلہ حضرات بیٹھے ہوئے سے پوچھ لیجیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں پر غلط ہو تو پورے مجمع کو اجازت ہے ٹوک دے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بس مطلب برکی ہو گئی. کیا کہا اللہ نے؟ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت. بھائی اتنی خاموشی سے آپ سنیے گا تو ہم نہیں سنا. دیکھیں ہماری کوئی بات اگر نہ اچھی لگے تو اور واہ واہ کیجیے. آپ کہیں گے صاحب جب اچھی نہیں لگی تو واہ واہ کیوں کریں؟ اس لیے واہ واہ کیجیے کہ آپ یہ سوچ کے واہ واہ کیجیے ہم آئے تو تھے اچھی اچھی باتیں سننے. بھائی واہ 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 کیا تقریر کر رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جب کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یا نہ اچھی لگے تو واہ واہ زوردار سے کیا کیجیے. اب جو کرنے جا رہا ہوں سنیے گا. اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے اپنے سارے نبیوں سے میثاق لیا. اس سلسلے میں کس سلسلے میں؟ وہ بات میں ہے کلمہ پڑھنے اور مدد کرنے کی. اے میرے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب میں سے، دیکھیں من کتاب لفظ ہے کو آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے میرے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب میں سے جو علم دیا ہے. ایک نبی آئے گا جو تمہارے اس علم کی گواہی دے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا. کیا سنا آپ نے؟ اللہ نے نبیوں کو علم کہاں سے دیا؟ کہ من کتاب میں سے. اب یہ میں سے اگر میں آپ کو سمجھا لے گیا تو پھر میری پوری محنت سوال. دیکھیں پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی میں اسے سمجھانے جا رہا ہوں. مجھے پیاس بہت لگتی ہے اور بہت ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہوں، حالانکہ مجلس کے بیچ میں نہیں پیتا ہوں. لیکن اب مثال کے طور پر چونکہ سمجھانا ہے اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے مثال میں مجلس کے بیچ میں پانی پی لے رہا ہوں. چلیے مجھے پیاس لگی تھی بہت تیز، زبان سوکھی جا رہی تھی، حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے. ہم نے کہا بھائی ذرا گلاس میں پانی دیجیے گا. بھائی نے گلاس میں انڈیل کے پانی میرے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے کہا بھائی یہ پانی تم نے کہاں سے دیا ہمیں؟ انہوں نے کہا بوتل میں سے. کہاں سے دیا؟ بوتل میں سے. دیکھیں سیل بوتل ہے، پوری پانی سے بھری بوتلیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پانی دیا بوتل میں سے. تو اب جب یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو پانی دیا بوتل میں سے تو کون بے وقوف اس مجمع میں ہے جو یہ سمجھے گا کہ بوتل کا پورا 1 لیٹر پانی گلاس میں انڈیل دیا؟ جب انہوں نے کہا بوتل میں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی گلاس میں جگہ تھی اتنا ہم نے بوتل میں سے اس میں انڈیل دیا. تو سیدھا سا مطلب بقیہ پانی بوتل میں رہ گیا. یہی تو ہوا نا مطلب. اللہ نے نبیوں سے کہا ہم نے تمہیں علم دیا ہے کتاب میں سے. اس کا مطلب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے
کتاب دے دیا ہو، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، سب کو اللہ نے دیا ہے علم کتاب میں سے، مگر میری جان قربان اپنے آقا علی پر اللہ نے جب اسی قرآن میں علم علی کا تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، آپ کی نبوت کے دو گواہ ہیں، ایک میں اور ایک وہ علی جسے آپ نے پورا علم کتاب دے دیا۔ کتاب میں سے جن کو علم ملا ہے انہی میں موسیٰ بھی ہیں، انہی میں عیسیٰ بھی ہیں۔ اس کا مطلب نہ موسیٰ کے پاس پورا علم کتاب، نہ عیسیٰ کے پاس پورا علم کتاب، مگر میرے مولا کے پاس پورا علم کتاب۔ قرآن کی آیت کے لیے ہم چنتے اسے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، تو علی کے پاس موسیٰ سے بھی زیادہ علم، علی کے پاس عیسیٰ سے بھی زیادہ علم۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا آل عمران سے مراد علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک طرف قرآن کا فیصلہ ہے جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے، ایک طرف روایتوں کا فیصلہ ہے جو ملا نے بھیجا ہے۔ اب میں پوچھتا یہ ہوں، اللہ کا فیصلہ مان کے جنت میں جاؤ گے یا ملا کا فیصلہ مان کے جہنم میں جاؤ گے؟ صلوات بھیجیے۔ کہ جن نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں کتاب میں سے علم دیا، کوئی جاہل نبی نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، سب صاحبان علم ہیں۔ آدم پڑھے لکھے، نوح پڑھے لکھے، ابراہیم پڑھے لکھے، موسیٰ پڑھے لکھے، عیسیٰ پڑھے لکھے۔ ہے کوئی جو انکار کرتے؟ سب پڑھے لکھے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں میرے علی سے کم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آدم کہہ سکتے ہیں ہم علی سے آگے؟ نوح کہہ سکتے ہیں ہم علی سے آگے؟ ارے سچے ایماندار انبیاء ہیں۔ آدم کہیں گے ہم علی سے پیچھے، نوح کہیں گے ہم علی سے پیچھے، ابراہیم کہیں گے ہم علی سے پیچھے، موسیٰ کہیں گے ہم علی سے پیچھے، عیسیٰ کہیں گے علی سے پیچھے۔ ارے کچھ سنا تم نے؟ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء میرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ عرب کے گھاس کھودنے والے علی کی برابری کریں گے؟ صلوات بھیجیے۔ تو علم کے اعتبار سے تو فیصلہ ہو گیا کہ علی سے آگے کوئی نہیں۔ اب ذرا یہ طاقت کے معاملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ طاقت میں کون زیادہ ہے، موسیٰ، عیسیٰ یا مولا علی؟ پھر ایک سوال کر رہا ہوں، موسیٰ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اللہ کے 5 بڑے رسولوں میں سے ایک۔ دیکھیں کہتے ہیں ہماری مجلس سننے کے لیے آ رہے ہیں آپ، ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور بجایا کرتے ہیں۔ ایک دن جب یہ کوہ طور پر پہنچے
تو اللہ نے اپنی اور ان سے ان کی جو باتیں تھیں اس کی آڈیو کیسٹ بنوا لی اللہ. دیکھیں اب آپ لوگ ہنس رہے ہیں, سوچ رہے ہوں گے کہ آڈیو کا زمانہ کب کا ختم ہو گیا, یہ مولانا کہاں آڈیو لے کے بیٹھ گئے. بھائی میری مجبوری ہے, آڈیو میں صرف آواز آتی ہے, صورت نہیں دکھائی دیتی. اب میں کہہ دوں کہ ویڈیو بنائی اللہ نے تو پھر اللہ کی صورت بھی دکھائے, موسیٰ کی بھی صورت دکھائے, وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. تو ہم نے آڈیو کیسے کہہ دیا, اللہ نے اپنی اور موسیٰ کی بات چیت جو تھی اس کی آڈیو کیسے بنوا لی, اور کیسے بنوانے کے بعد اسے قرآن میں ڈاؤن لوڈ کر دیا. اب قیامت تک کیا چاہو سنو اللہ اور موسیٰ میں کیا باتیں ہوئی. اب سنیے گا باتیں کیا ہوئی. موسیٰ پہنچے کوہ طور پر, اپنی لاٹھی لیے ہوئے. اللہ نے موسیٰ کو خطاب کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا آغاز اللہ نے کیا, شروعات ادھر سے. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَا. موسیٰ نے کہا مالک یہ میری لاٹھی ہے. تَوَكَّلْتُ عَلَيْهَا, اسی لاٹھی پر ہم تکیہ کرتے ہیں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, اسی لاٹھی سے ہم اپنی بھیڑوں کے لیے پتے توڑتے ہیں. وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ, اور بھی بہت سے کام ہیں, اور بہت سے کام ہیں جو ہم اس لاٹھی سے لیتے ہیں. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو. فَأَلْقَاهَا, حکم خدا آیا, موسیٰ نے پھینک دیا. اب جو موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو ہوا ایک چمتکار. کیا چمتکار ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. موسیٰ کی یہ لاٹھی زندہ سانپ بن گئی. اب جب موسیٰ کی لاٹھی زندہ سانپ بن گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ خُذْهَا. اللہ نے کہا اس کو پکڑو. لیکن نوجوان مسکرا رہے ہیں, موسیٰ پر کیا پڑی اس کی میں تو خبر نہیں ہے. ارے سانپ پکڑنا کوئی کھیل ہے؟ اللہ نے کہا خدا سے پکڑو, کٹوا لے اپنے کو. ارے بھائی سانپ کوئی بھی پکڑے گا تو پلٹ کے وہ پھٹ سے کاٹے گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں موسیٰ کٹوا لیں اپنے کو, مر جائیں؟ اچھا ایک بات بتائیے, اللہ نے کہا خدا اسے پکڑو, فوراً جھپٹ کے اگر موسیٰ پکڑ لیتے تو اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا کہ نہیں, موسیٰ بڑے بہادر ہو, بڑے دلیر ہو, بڑے شجاع ہو, تم ڈرے نہیں صاحب سے, ہم نے جیسے کہا ویسے تم نے پکڑ لیا. یہی تو کہتا اللہ. مگر اللہ کہہ رہا وَلَا تَخَافْ, ڈرو نہیں. ارے کیا سن رہے ہو میرے بھائی؟ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ڈرو نہیں. اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ ڈر گئے. ابھی نہیں جاگو گے تو مجھے جملہ کہنا ہی پڑے گا. موسیٰ ڈر گئے کس سے؟ اس نقلی سانپ سے جو ان کی لاٹھی تھی. اصلاً اے دنیا والوں, اب نبوت و امامت کی عظمت پر ہم سے بحث نہ کرنا. جو نقلی سانپ سے ڈر جائے وہ نبوت ہے, اور جو کر لے چیر ڈالے وہ امامت ہے. اللہ نے کہا خدا پکڑو اسے. عیسیٰ بھی ہاتھ کانوں پہ رکھ کے چل دیے, عیسیٰ بھی ہاتھ کانوں پہ رکھ کے چل دیے. دیکھی گئی نہ ان سے فرقت رسول کی, آیا جب ہوش میں تو روکے کے یوں کہا, یا رب مجھے بھی کر دے امت رسول کی. دیکھ بابا آواز جب سارے نبیوں سے اللہ نے اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے کا وعدہ لے لیا تو امتی تو سب ہو ہی گئے.
ولا تخف کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ نے پکڑا نہیں. پکڑ لیا ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتا ولا تخف ڈرو نہیں. اچھا اللہ نے کہا ڈرو نہیں, اب تو پکڑ لو. بھائی اگر اللہ نے کہا تھا کہ ڈرو نہیں, اب موسیٰ اللہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو اللہ اب تو پیٹ پھٹا پھٹا موسیٰ شاباش. پہلی بار ذرا سا جھجک ہے, کوئی بات نہیں, صبح کا بولا شام کو واپس گھر آ جائے, بولا نہیں کہتے. پہلے تم ہلکا سا ڈرے تھے, مگر جب ہم نے کہا ڈرو نہیں تو تم نے پکڑ لیا, شاباش موسیٰ, بڑے بہادر نبی ہو. یہی تو کہتا اللہ. مگر اللہ نے تیسری بار کچھ اور کہا. اللہ نے کہا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, موسیٰ ڈرو نہیں, موسیٰ گھبراؤ نہیں, یہ کوئی اصلی سانپ تھوڑی ہے, تم اسے چھو کے تو دیکھو, جیسے تم اسے ہاتھ لگاؤ گے ہم اسے پھر پہلے جیسا یعنی لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ 3 مرتبہ اللہ کا حکم دینا موسیٰ کو اس بات کی دلیل ہے کہ سانپ کو دیکھ کے موسیٰ کا دل دہلا. جاگو میرے بھائی, موسیٰ کا دل دہلا, موسیٰ کا دل ڈرا. اور علی وہ ہیں جو گہوارے میں لیتے تھے, جیسے ہی اللہ آیا, آنے کے بعد دیکھیں نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا, صلوات بھیجیے محمد. وہ جو اطہا مولا علی کے پاس آیا تھا ابو طالب کے گھر میں, تو اگر علی زمین پر لیٹے ہوتے, ماں چادر بچھا کے زمین پر لٹا دیتی تو اس اردے کے لیے بہت آسان تھا, ریختہ ہوا تھا علی کے قریب پہنچ جاتا. مگر علی ہیں گہوارے میں. دیکھیں آپ میری غور کیجئے گا, علی ہیں گہوارے میں اور یہ اردہا آ کے بچے کو سونگتا ہے. تو جب علی سطح زمین سے اتنی اونچائی پر گہوارے میں آئے تو یہ سونگنے کے لیے علی تک کیسے پہنچے گا؟ ترکیب بتائیے کیسے پہنچے گا؟ میں بتاتا ہوں ترکیب. یہ رینگ کھرایا ہوگا پہلے جھولے کے قریب تک, پھر جھولے کے کنارے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوگا, پھر اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا ہوگا. ایسے تو ہوا ہوگا. اب یہ ہے جھولا, جب سر جھولے سے اوپر ہو گیا ہوگا تب یہ جھکا ہوگا علی کی طرف. سونگنے کے لیے سن لیا تم نے, مگر میں نے جو کہہ دیا اسے تم نے غور نہیں کیا. یہ آیا گہوارے کے پاس کنڈلی مار کے بیٹھا, اس کے بعد اس نے سر اٹھایا, جھولے میں علی لیٹے ہیں, علی ہے یہاں پر, اس نے سر اٹھایا اتنا, جیسے اتنا اٹھا کے اس نے سر نیچے کیا ویسے ہی علی کی انگلیاں اٹھی. اب تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, علی کے سامنے سر اٹھا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. سر کو اٹھائیں گے اور کریں گے ہائے ہائے وہی قدیری مولا علی علی, وہی قدیری مولا علی علی, تو بھائی بات تو صاف ہو گئی نا. 3 دن کے علی ہیں, اژدہا ہے اور بہت پرانا ہے, آج کا نہیں ہے. ہمارے علماء نے, ہمارے نہیں مسلمان علماء, ہم غلطی سے بول گئے ہمارے علماء, ہمارے مسلمان علماء نے ہمیں بتایا کہ پورے عربستان میں جب کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے خبر ہو جاتی تھی. بچہ اگر مدینے میں پیدا ہوا اور یہ اس وقت مکے میں ہے تو مکے سے بھی اس کو خبر ہو جاتی تھی, تو وہاں سے رینگتا ہوا مدینے پہنچ جاتا تھا.
یا بچہ پیدا ہوا مکے میں اور یہ ہے مدینے میں تو اس کو خبر ہو گئی، یہ رہتا ہوا مدینے سے مکے پہنچ گیا۔ یہ علماء نے بتایا ہمیں، جس گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی اسے خبر ہو جاتی، ارے بھائی یہ گھر کے اندر کی باتیں اس ردہ کو کیسے معلوم ہو جاتی؟ گھر کے اندر کیا ہوا یہ تو اردہ کے لیے غائب ہے، نہیں سب کا سمجھنا، اردہ کے لیے یہ جو گھر میں ہوا یہ غائب ہے کہ نہیں؟ مگر علماء کے کہنے مطابق اس کے خبر ہو جاتی تھی، اس کا مطلب اس کے پاس علم غائب تھا، تبھی تو مکے میں اور مدینے میں بچہ پیدا ہوا اسے خبر ہو گئی۔ تو علماء مانتے ہیں کہ اس کے پاس علم غائب تھا۔ کیا سن رہے ہو میرے بھائی؟ علماء مانتے ہیں اردہ کے پاس علم غائب تھا۔ ایسے عالموں پر رونے کو دل جاتا ہے، ارے یہ ماننے پر آ جائیں تو سانپ کا علم غائب مان لے، اور انکار کرنے پر آئیں تو نہ رسول کو مانے نہ آل رسول کو مانے۔ صلوات ہے کہ محمد اچھا بھائی ایک بات اور بتائیے، سونتا غائب دیا تھا، کیوں سونتا تھا یہ؟ تو پھر وہی مولویوں نے بتایا سونپ کے یہ جان لیتا تھا کہ بچہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اگر جائز ہے تو چھوڑ دیتا تھا، اگر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بچہ ناجائز ہے مار دیتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا۔ میں ایک بات کہوں، جائز بچوں کو چھوڑ دیتا تھا یہ تو ہم بھی مان لیں گے، مگر ناجائز بچوں کو مار دیتا تھا یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہر ناجائز کو اگر مار دیتا ہوتا تو میرا مولا علی مصیبت میں پڑتا ہی نہیں۔ علی کی مصیبت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ناجائز بچ گئے، تو کیا ان کے گھروں پہ یہ سانپ نہیں گیا؟ لیکن میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا، گیا، مگر مکے مدینے کی ہر ماں کو معلوم تھا کہ اردہا آتا ہے، آ کے سونتا ہے، سون کے پتہ لگا لیتا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ جو ناجائز بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کی ماں پیدائش کے ساتھ فوراً ہی تحر گئی ہوگی، ابھی آئے گا اردہا، سونگے گا، سون کے پتہ لگا لے گا کہ بچہ میرا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور جب اسے پتہ چل جائے گا ناجائز ہے تو مار دے گا۔ تو میرا دل کہتا ہے یہ جو بچ گئے نالی کو ستانے کے لیے، ان کی مائیں اپنے بچوں کو لے کے پیدائش کے فوراً بعد گھر سے بھاگی، اور دہے کے آنے سے پہلے بھاگ لو۔ ارے کیا سن رہے ہیں میرے دوستو؟ مائیں لے کے بھاگ لو تاکہ جان بچ جائے، تو ان کی جانیں بچی ہیں بھاگ کے، ان کی جانیں بچی ہیں بھاگ کے۔ اب بتائیے یہی بچے اگر جوان ہو کے کلمہ پڑھ لیں اور نبی نے میدان جہاد میں لا کے کھڑا کر دے تو یہ بھاگیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ صلوات ہے دیجئے محمد۔ سے بچ گئے لوگ۔ اچھا تھا، اب فرار کی مائیں بھاگ گئی اپنے بچوں کو لے کے، کرار کی ماں کیوں بھاگے؟ وہ تو شان سے گھر میں بیٹھی، آج ہی تو دودھے آتے دھال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ علی نے ایک ہی جھٹکے سے دو کر دیا، پوری عدالت کے ساتھ، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ موسیٰ نقلی صاحب سے ڈر گئے، علی اس اردہ سے نہیں ڈرے،
میں قسم دیتا ہوں آنکھ اور ایمان کی بتاؤ موسیٰ کا دل زیادہ مضبوط ہے کہ علی کا دل؟ اللہ کہہ رہا ہم اسے چنتے ہیں جس کے پاس طاقت زیادہ ہو. اب یا تو قرآن کو کافی کہنا چھوڑ دو یا اس واقعے کے بعد علی کو آل عمران مان دو. تو موسیٰ کے پاس تو علی سے زیادہ طاقت تھی نہیں. آئیے ذرا جناب عیسیٰ کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں. انہیں یہودیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے انہیں ڈال دیا جیل میں. اور ان کی نگرانی کے لیے جسے معین کیا گیا عیسیٰ پر کائنات کا سب سے بیہودہ انسان. کسی بیہودہ کا قافیہ تھا اس کا نام یہودا. ایک دن یہودی آئے قید خانے پر اور اس بیہودہ سے کہنے لگے جاؤ عیسیٰ کو اندر سے لے کے آؤ آج ہم انہیں سولی چڑھا دیں. اب یہ کمبخت جب اندر گیا جناب عیسیٰ کو باہر لانے کے لیے تو عیسیٰ نے دیکھا نبی تھے بہرحال سمجھ گئے کہ اب میرا ٹائم پورا ہو گیا. تو عیسیٰ کا دل مزمحل ہوا تھوڑا سا نروس سسٹم ان کا ڈاؤن ہوا کہ آج تو میں مارا گیا. اللہ کو اپنے نبی کا نروس سسٹم ڈاؤن ہونا اچھا نہیں لگا. فوراً اس نے عیسیٰ کو اٹھا لیا 7ویں آسمان پر 4تھے آسمان. اور یہ جو کمبخت یہودا تھا اسی کو جناب عیسیٰ کی شبیہ بنا دی. عیسیٰ کی شکل اس کو دے دی. سن لیا آپ نے؟ عیسیٰ کی شکل کس کو دے دی؟ یہودی کو, دشمن کو. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم سے کو کہتے ہیں آپ پڑھتے شب ہجرت کو علی کو اللہ نے محمد بنا دیا. ارے عیسیٰ کو بچانے کے لیے اگر ایک یہودی کو عیسیٰ کی شبیہ بنائی جا سکتی ہے تو محمد کو بچانے کے لیے علی کو محمد کی تصویر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ عیسیٰ کی شبیہ بنا دی. اب اس کمرے میں اس روم میں اس حال میں چاروں طرف ڈھونڈ کے اور آیا باہر اور باہر یہودی اس کہنے لگا اندر تو عیسیٰ ہے ہی نہیں. سارے یہودی مسکرا اچھا بڑا چالو سمجھتے ہیں آئے ہم کو دعوت دینے خود ہی عیسیٰ ہو اور ہم کو دعوت دینے کہ اللہ اندر عیسیٰ ہے ہی نہیں. اسی کو پکڑ کے کمبخت کو سولی پر چڑھا دیا. سنا دیا میں نے قصہ. نتیجہ کچھ نکلا. ملک الموت کے آنے کی آہٹ پا کے عیسیٰ کا نروس سسٹم ڈاؤن ہوا. اس کا مطلب دل میں کچھ تو کمزوری تھی. ہائے میرا مولا علی, صفین کا میدان ہے, تلواریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, کمانیں کڑک رہی ہیں, تیر برس رہے ہیں, گلے کٹ رہے ہیں, سر فضا میں اڑ رہے ہیں, لاشیں زمین پر تڑپ رہے ہیں, علمان الحدیث کی صدائیں بلند ہیں. اسی درمیان علی نے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی. ابن عباس نے کہا مولا اس حالت میں نماز. ایک وقت علی نے ابن عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابن عباس علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے گا یا موت پر پڑے گا. سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. اے دل کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھے, دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھے, ہم مزہ کھانے کی دہلیز میں سو جاتے ہیں. نعرہ حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ.
خدا سلامت رکھے ایسے جوانوں آپ سب کو۔ میرے سننے والے سلامت ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کے میں ویسے ہی موٹا ہو جائے۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، مولا کا ہر ظاہر خیریت سے اپنے گھر اپنے بال بچوں کے درمیان پہنچے، اور پھر اللہ ان کی عمروں کو اتنا طول دے کہ پھر جب پروگرام ہو تو یہ پھر اس پروگرام میں شریک ہو۔ اب دیکھیں آپ سب کو میں نے دعائیں دے دی، اب حق بنتا ہے کہ کمیٹی والے بھی کچھ دعا پالیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا کمیٹی کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے کیے گئے انتظامات میں کوئی کمی تھی کہیں؟ نہیں تھی، تو خدا سے دعا کیے پروردگار ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائے، پروردگار ان کی روزی میں اضافہ فرمائے، پروردگار انہیں اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، پروردگار انہیں اتنا دے دے کہ یہ زمین کو بچھا ہوا فرش عرش کے مقابلے میں بھی بلند نظر آنے لگا۔ مومنین کانو در کو پروردگار ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آفت سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ اور یہاں اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا ہو، ان سارے تعاون کرنے والوں کو اللہ نیک اور بلند درجات عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ ان کے حسنات میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو ختم کر دے۔ اے میرے پروردگار ان سب کو مقدس شہیدوں کے روضوں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ جب تک یہ سب مومنین زندہ رہیں صرف عشق محمد و آل محمد کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے اٹھیں تو دامن محمد و آل محمد ان کے ہاتھوں میں ہو، مل جل کر ایک باواز بلند صلوات دیتے ہیں، محمد و آل محمد۔ اور جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتے ہیں، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتے ہیں، کہیں ببول کے اوپر بھی گلاب ہوتے ہیں، کہیں ببول کے اوپر بھی گلاب ہوتے ہیں، بیدہ اس کے بھی نبو تراب ہوتے ہیں، بیدہ اس کے بھی نبو تراب ہوتے ہیں۔ اگرچہ خون جنابی خراب ہوتا ہے، اگرچہ جنابی خون خراب ہوتا ہے، بے خراج دارت یہ کام کر لینا، ارے ادب سے جا کر ماں کو سلام کر لینا۔ لالا حیدر۔ بس میرے بھائی یقین جانے سوچ کے آیا تھا 1 گھنٹے کے اندر نپٹا دوں، اور 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے۔ اور پڑھیں؟ اچھا تو ایک کنٹریکٹ کیجئے، آپ کہہ رہے ہیں اور پڑھیے، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمیں لفافہ دے چکے ہیں، ان سے کہیے کہ اور دے دیں، اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم اور پڑھنے کے لیے۔ ارے بھائی ہم نے اپنے والد مرحوم کی زبان سے سنا تھا کہ افغانی پٹھان جو ہوتے ہیں ان کے علاقے میں اگر کوئی سید پہنچ جائے تو اس سے برکت سمجھ کے اپنے یہاں روکے رہتے ہیں، واپس نہیں جانے دیتے، اور اگر وہ سید جانے کے لیے ضد کر لے تو اسے مار کے وہیں دفنا لیتے ہیں۔ جب ہم جانے نہیں دیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کانودر کا مجمع افغانی مزاج لے کے آیا۔ بس میرے بھائی دعا کرنا اللہ تم سب کو سلامت رکھے، اور اگر ہم بھی زندہ رہ گئے اور یہ لوگ پھر بلائیں گے اگر کہو پھر الٹی سیدھی سناؤ تو آ جائیں گے۔ بس اللہ نے اپنے معیار انتخاب میں 2 باتوں کا ذکر کیا، سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہوگا اسے چنیں گے، سب سے زیادہ طاقت جس کے پاس ہو اسے چنیں گے۔ ہم نے طاقت میں ہاتھ پیر کی طاقت کا ذکر کر دیا، ہم نے طاقت میں دل کی طاقت کا ذکر کر دیا، ہم نے طاقت میں دماغ کی طاقت کا ذکر کر دیا، ایک طاقت چھوڑ دیا، وہ اب بیان کرتا ہوں۔
وہ ہے صبر کی طاقت. حالانکہ ہمارے معاشرے میں صبر کو کمزوری بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک صاحب ایک راستے سے جا رہے تو ان کو ایک دوسرے صاحب نے 10 گالیاں دے دی. یہ سر جھکائے ہوئے واپس آگے بڑھ گئے. جب یہ سر جھکائے بغیر جواب دیا آگے بڑھ گئے, ہم نے بڑھ کے ان کا بازو پکڑا. ارے بھیا تم کو اتنی گالی دی, تم نے ایک بھی جواب نہیں دیا. کہا مولانا کیا کریں, جب اس سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو صبر کر لیا. انسان سے بتاؤ اسی کہتے ہیں کہ نہیں, کہ جب لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی تو صبر کر لیا. ارے بھیا جب لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو یہ صبر تھوڑی ہے, یہ تو تمہاری لاچاری ہے, یہ تمہاری مجبوری ہے. صبر طاقت کو کہتے ہیں, کمزوری کو نہیں کہتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, خدا نہ کرے گا کہ آپ پر کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ کو کسی کی مدد لینا پڑے. چلیے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مان لیجئے میرے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی, تو بتائیے میں مدد کے لیے کسے پکاروں گا؟ جو کھڑا نہیں ہو پا رہا اسے, یا پہلوان کو؟ کسے پکاروں؟ پہلوان کو نا. اس لیے کہ مدد ہمیشہ طاقت سے لی جاتی ہے, کمزوری سے نہیں لی جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مدد ہمیشہ طاقت سے لی جاتی, کمزوری سے نہیں لی جاتی. صبر کمزوری کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد لو. جب اللہ کہہ رہا صبر سے مدد لو تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے صبر کمزوری کا نام نہیں ہے, صبر طاقت کا نام ہے. اب میں عرض کروں, صبر کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ حسین اسی صبر کے سہارے فقط چند بھوکے پیاسوں کو لو کے لے کر قیامت تک کے لیے یزید کا تختہ الٹ دے. اسی صبر ہے. بس میرے بھائیو, آگے ہم اپنی منزل پر. دیکھیں اس سلسلے کی چونکہ میری آخر مجلس ہے, اب تک میں نے جتنے مسائل پڑھے وہ راہ کوفہ و شام سے یا دربار یزید سے مسائل. اب آج اس سے آگے بڑھ کے مسائل, اور اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس کے سینے میں اتنا دم ہے جو اپنے آنسوؤں کو روک لے. قید خانے میں میری شہزادی زینب قید کر دی گئی. خدا ان آوازوں پر اپنے رحمت نازل. مگر قید خانے میں شہزادی خاموش نہیں بیٹھی رہتی, ہر دم اپنے بھیا کا مرثیہ پڑھتا, ہر دم اپنے بھائی پر ماتم کرتے تھے. زینب کے نوحے ماتم اور مرثیے نے پورے شام کو حسین کا عزادار بنا دیا. یزید ملعون نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر آل محمد کچھ دن اور قائد میں رہے تو میرا تختہ الٹنا یقین ہے. تو اس نے کیا کیا؟ دیکھیں, آل محمد کو اگر یزید نے رہا کیا ہے, رحم کھا کے نہیں, مجبور ہو کے رہا کیا. اس نے میرے چوتھے امام کو قید خانے سے بلایا, ساتھی ایک حداد کو بلایا, یعنی لوہا کاٹنے والا. جب وہ حداد آ گیا تو یہ ملعون یزید کہتا ہے, حداد سید سجاد کی ہتھکڑیاں کاٹ دو. سن لیا آپ نے؟ اب اگلا جملہ سن لیجیے تو میں جانوں. جب حداد نے ہتھکڑی کاٹی تو سید سجاد کی کلائیوں کا گوڑ چل چکا تھا. بہت سکون سے پڑھوں گا, مجھے خود پتا نہیں ہے کتنی دیر پڑھوں. ہتھکڑیاں کٹ گئی. اس ملعون یزید نے کہا بیڑیاں بھی کاٹ. اب جب بیڑیاں کاٹی گئی تو پیر کی ہڈیاں تک سلگ چکی تھی. سن لیا بھائیو تم نے؟
कलाई से हथकड़ी काटी, कलाइयों का गोश्त जल चुका था, पैरों से बेड़ियां काटी, पैरों की हड्डियां भी सुलग चुकी थी, मगर रवायत कहती है हथकड़ी काट के हद्दाद जली हुई कलाई देख के रोया नहीं, बेड़ी काट के हद्दाद सुलगी हुई हड्डियों को देख कर रोया नहीं, मगर जब उसने तौक निकाला तो सर पीट कर रोया। अब दरबार में तो किसी में हिम्मत न थी जो पूछता, जब ये हद्दाद दरबार से बाहर निकला, किसी ने इसका बाजू पकड़ा, भाई तुमने हथकड़ी काटी, जली हुई कलाई देखी मगर रोया नहीं, बेड़ी काटी, सुलगी हुई हड्डियां देखी मगर रोया नहीं, तूने जब तौक निकाला तो सब पीट के क्यों रोया, तुमने क्या देखा? इसने दोबारा अपना सीना पीट लिया, कहता मेरी समझ में नहीं आता इस जवान के सीने में कौन सा दिन है। अरे ऐसे तौक को इसने बर्दाश्त कैसे किया जिसके खारों ने इसे समा कर डाला। उधर शहजादी ज़ैनब मुसल्ला बिछा दिया। ए मेरे अल्लाह, जाते जाते मेरा भैया अपनी दो निशानियां मेरे हवाले करके गया था, एक सकीना, एक सैयद सज्जाद। ज़ैनब सकीना को तो बचाना पाई, मगर ए मेरे मालिक, मेरा सैयद सज्जाद है, तेरा शुक्र के भी जिंदा है, मगर कातिल के दरबार में गया है। ए मेरे मालिक, ज़ैनब को अपने भाई के सामने ज्यादा शर्मिंदा न करना। ए मेरे मालिक, ए याकूब को या उस यूसुफ से मिलाने वाले मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए दुआ मांग रही हैं सैयद सज्जाद की सलामती की। उधर से मेरा इमाम हथकड़ियां और बेड़ियां कटवा के कैद खाने में आ गया। मेरी तरफ तवज्जो देना, मेरा इमाम आ गया। क्या देखा? फूफी मुसल्ले पर आंखें बंद किए हुए उसकी सलामती की दुआ मांग रही है। मैं एक मरतबा करीब आके मेरे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा आंखें खोलिए, आपकी दुआ मकबूल हो गई, मैं जिंदा सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। अब जो ज़ैनब ने आंख खोल के देखा तो हाथों में हथकड़ी नहीं थी, पैरों में बेड़ी नहीं थी। जुमला बर्दाश्त करना, हाथों में हथकड़ी नहीं थी, पैरों में बेड़ी नहीं थी, गले में तौक नहीं था। ज़ैनब अपनी जगह पर खड़ी हो गई। ए मेरे लाल, ये तेरी हथकड़ी क्या हुई, तेरी बेड़ी क्या हुई, तेरा तौक क्या हुआ? इमाम ने कहा, फूफी अम्मा हम रिहा हो गए। बच्चे से ही ज़ैनब ने इतना सुना, घूम के कब्र सकीना देखी और कहा हम रिहाई मिली जब मेरी सकीना मर गई। मैंने कोई फैसला नहीं किया, मैंने यजीद से कह दिया फैसला मेरी फूफी करेगी। का बेटा फैसला मेरे ऊपर है तो सुन मेरा फैसला। ज़ैनब अभी मदीने जाएगी ना करबला जाएगी। ज़ैनब ने अभी दिल खोल के अपने भैया का मातम नहीं किया। ज़ैनब अभी यहीं पर से अज़ा बिछाएगी और अपने भाई का मातम करेगी। यजीद से कहो हमारे लिए एक मकान खाली कराए। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। शहजादी का आर्डर इशू हुआ, मकान खाली हुआ। फातिह शाम ज़ैनब ने यजीद के महल में फर्श आज़ाए ये फर्श बिछ गया। मेरी शहजादी ने मेरे चौथे इमाम से कहा, बेटा यजीद से कहो हमारे शहीदों के सर हमें दे। इमाम पर कहला भेजा, लो आज़ादारों सर आना शुरू हो।